بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مصنف باب النعت میں جو ہی انہوں نے کہا کہ نعت اپنی منعوت کو معرفہ اور نکرہ میں فالو کرتا ہے تو مصنف نے مناسب جانا کہ معرفہ اور نکرہ کے متعلق تھوڑی تفصیلات بیان کی جائے. اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں والمعرفۃ خمسۃ اشیاء کہ معرفہ اس میں معرفہ جو ہوتا ہے وہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے کل کہا کہ وہ اصل میں 6 ہیں، جس میں مصنف ایک کو اسم مبہم کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں شامل ہیں، اس میں اشارہ اور اسم موصول. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ 7واں بھی ایک معرفہ کا قسم ہوتا ہے جس کو علماء کہتے ہیں النکرۃ المقصودہ. النکرۃ المقصودہ، النکرۃ المقصودہ سے مراد ہے وہ منادہ جس پر حرف ندا داخل ہو اور اس منادہ سے کوئی معین چیز مراد ہو. یعنی مثلا اگر ہم کہیں گے یا طالب، یا طالب، یا داخل کرنے سے پہلے یہ تھا طالبن، لیکن جو ہی میں نے کہا یا طالب، میرے سامنے بہت سے طلاب مثلا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان میں سے کسی خاص شخص کو کہہ رہا ہوں، کسی خاص طالب کو کہہ رہا ہوں یا طالب، یعنی معین کو. اگر میرا ارادہ کسی معین طالب کا ہو اور میں اس کی طرف دیکھ کر کہوں یا طالب، تب یہ بنے گا معرفہ. مگر مصنف نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے مصنف بیان کرتے ہیں کہ معرفہ جو ہے وہ 5 ہے: الاسم المضمر والاسم العلم والاسم المبهم والاسم الذي فيه الالف واللام وما اضيف الى واحد من هذه الاربعه. جو یہ متن ہے اس کا ہم کل ترجمہ کر چکے ہیں، اب ہم ڈائریکٹ اس کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر. معرفہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ لغت میں معرفہ جو ہے یہ اصل میں مصدر ہے عرفہ سے، یہ مصدر سے عرفہ سے یعنی جاننا، سمجھنا، کسی چیز کا ادراک کرنا. مگر یہاں پہ اصطلاح میں جو معرفہ سے مراد ہے وہ ہے ما دل على معین بقید لفظی او معنوی، جو کسی معین چیز پر دلالت معنوی قید کے ساتھ، لفظی قید کے ساتھ یا معنوی قید کے ساتھ. اور ہم نے کہا کل کہ اس سے مراد ہے کہ ہر وہ لفظ جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے کسی لفظی قید کے ساتھ. لفظی قید کی مثال مثلا کسی کلمے پہ داخل ہوا الف اور لام. الف اور لام جو ہے یہ لفظی قید ہم کسی کلمے پر لگاتے ہیں، پھر وہ معین چیز پر دلالت کرتا ہے اور معرفہ بنتا ہے. یا معنوی قید جیسے اسم اشارہ میں، اسم اشارہ میں جو اشارے کا میننگ ہوتا ہے وہی ایک معنوی قید ہوتی ہے جس سے وہ اسم اشارہ معرفہ پہ یعنی معین چیز پر دلالت کرتا ہے، معین چیز پر دلالت کرتا ہے. یعنی اسم اشارہ جو ہوتا ہے یدل علی معین بواسطۃ الاشارہ، وہ کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے اشارہ کے ذریعے. اشارہ کے ذریعے وہ جو اشارہ یعنی اشارہ کرنا ایک معنوی چیز، اسی کے ذریعے وہ کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے. یہاں مختصر طور پر ہم کہیں گے کہ معرفہ کہتے ہیں ما دل علی معین، ہر وہ لفظ جو کسی پرٹیکولر، کسی خاص، کسی اسپیسیفک چیز پر دلالت کرے. مصنف یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ 5 چیزیں ہیں اور ہم نے کہا کہ مراد ہے اس سے 6 چیزیں، اور وہ ہے الضمیر، العلم، الاشارہ، الموصول، المعرف بال، اور چھٹا ہے ما اضیف الی واحد منها، یعنی چھٹے قسم کا معرفہ وہ ہے وہ لفظ جس کی اضافت ان پچھلے 5 چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف کی جائے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلا جو معرفہ ہے جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ ہے الضمیر، جس کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں الاسم المضمر، وہ اسم جو مضمر ہو. مضمر اور ضمیر بمعنی، یہ ایک ہی میننگ ہے، ان کا ایک ہی میننگ ہے. اور ہم نے یہ
کل بھی شاید کہا کہ ضمیر اس کو شاید یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے جو حروف ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، جیسے انا یا ہوا 2 لفظوں پر مشتمل، انا 3 لفظوں پر مشتمل، یا اس لیے کہ ضمیر جو ہے اس کا اصل معنی ہے استتار، یعنی کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، کیونکہ ضمیر کا ایک قسم ہوتا ہے ضمیر مستتر۔ اچھا، ضمیر سے کیا مراد ہے؟ ضمیر سے مراد ہے ما دل علی معین، یعنی یہ معرفہ کا وہ قسم ہے ما دل علی معین بقید التکلم او الخطاب او الغیبت، یعنی یہ وہ معرفہ کا وہ قسم ہوتا ہے جو کسی خاص چیز پر دلالت کرتا ہے مگر تکلم کے ذریعے، خطاب کے ذریعے یا غیبہ کے ذریعے، تکلم کے ذریعے، خطاب کے ذریعے یا غیبہ کے ذریعے، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ هو لفظ يدل على متکلم، کہ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو متکلم پر دلالت کرتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن پر دلالت کرتا ہے، جیسے انا، نحن، یا مخاطب پر دلالت کرتا ہے یعنی سیکنڈ پرسن پر دلالت کرتا ہے، جیسے انت، انتما، انتم، یا یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو غائب چیز پر یعنی تھرڈ پرسن پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہوا۔ اور ضمیر کے متعلق، ضمیر پہلے نمبر پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ ان معارف میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا معرفہ ہوتا ہے وہ ہے ضمیر، اور مگر اعرف المعارف جو ہے وہ ہے اللہ تعالی۔ یعنی معرفہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ معرفہ اس چیز کو اصل میں کہتے ہیں جو پتہ ہو، جو کسی خاص چیز پر دلالت کرے، جو لفظ کسی اور کی چیز کی طرف صادق نہ جائے۔ اس لیے امام سیبوی رحم اللہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کس وجہ سے کی؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں نے کہا اعرف المعارف اسم الجلالت اللہ، کیونکہ میں نے کہا کہ سب سے معرفہ اسم جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسم، کیونکہ اللہ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جاتا ہے، رحمہ اللہ۔ اس لیے جو ان 7 یا 6 معارف جو ہیں، ان میں سے جو اعلیٰ درجے کا جو معرفہ ہے وہ ہے ضمیر، اس لیے علماء پہلے ضمیر کے ہی متعلق کلام کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ضمائر میں آپس میں جو ضمیر المتکلم ہوتا ہے وہ زیادہ اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اس کے بعد مخاطب، اور اس کے بعد غائب، اس لیے ہم نے کہا کہ ضمیر جو ہے یہ ہر وہ لفظ ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرتا ہے تکلم کے ذریعے، خطاب کے ذریعے یا غیبہ کے ذریعے۔ اچھا، ضمیر جو ہوتے ہیں، ضمائر جو ہوتے ہیں، ان کے مختلف اقسام ہوتے ہیں مختلف اعتبارات سے، ان میں سے ہم کچھ ذکر کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ ضمیر کے ظاہر یا مستتر ہونے کے اعتبار سے، یا ہم ایسے کہیں گے کہ ضمیر کا کلام میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے یا چھپا ہوا ہونے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 الضمیر البارز بمعنی ظاہر، یعنی جو ظاہر ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس ضمیر سے ہوا ما لہ صورت فی اللفظ، یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے جس کی لفظ میں صورت ہوتی ہے، یعنی جو دکھائی دیتا ہے، جس کی باضابطہ صورت ہوتی ہے لفظ میں، جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کتبت میں جو تو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اس کی باضابطہ ایک صورت ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ مستتر ہوتا ہے۔ ضمیر مستتر وہ ضمیر ہوتا ہے هو الذي ليس له صورة في اللفظ، یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے جس کی کوئی لفظ میں صورت نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو ضمیر مستتر ہوتا ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ضمیر مستتر منصوب اور مجرور نہیں ہوتا ہے، ضمیر مستتر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ جو ضمیر کی قسم ہوتا ہے یہ مرفوع ہوتا ہے، کیونکہ یہ فاعل آتا ہے، ایز اے فاعل یا نائب فاعل آتا ہے، جیسے ہمیں مثال میں انشاءاللہ واضح ہوگا۔ اچھا، ضمیر بارز جو ہے یہ 2 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ضمیر بارز جو ہوتے ہیں یہ 2 قسموں کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ضمیر بارز منفصل، ایسا بارز ضمیر، ایسا ظاہر ضمیر جو منفصل ہو، یعنی جو کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، جس کی علماء ڈیفینیشن ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے هو ما يبتدأ به ويصح وقوعه بعد الا،
کہ یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے جس سے کلام کا شروع کرنا درست ہو، یعنی کلام کی شروعات میں ہم یہ ضمیر لا سکتے ہیں، وَيَصِحُّ وُقُوعُهُ بَعْدَ إِلَّا، اور اللہ کے بعد اس ضمیر کو لایا جا سکتا ہے، اور اللہ کے بعد اس ضمیر کو لایا جا سکتا ہے. اور یہ ٹوٹل 24 ضمائر ہیں، 12 ان میں سے رف کے لیے ہیں اور 12 نصب کے لیے ہے. رف جو ہے وہ ہے انا نحن انت انت انتما انتم انتن هو هي هما هم هن، جیسے انا رجل انت مجاہد هو مخلص وغیرہ، جو ہم ضمائر ہم کو پتہ ہے، جو ہم اس سے پہلے آپ نے دروس میں پڑھا ہوگا. ضمائر النصب جو ہیں وہ بھی 12 ہے، اور وہ ہے ایایا، ایانا، ایاک، ایاکی، ایاکما، ایاکم، ایاکن، ایاہو، ایاہا، ایاہم، ایاہما، ایاہم، ایاہن. مثلا مشہور مثال ایاک نعبد، اور یہ صرف نصب کی حالت میں آتا ہے کیونکہ ایاک یہاں پر مفعول بھی مقدم ہے نعبد کا، ایاک مفعول بھی مقدم ہے لفظ نعبد اس کا. اس لیے جو ضمیر بارز منفصل ہوتے ہیں یہ ہم نے کہا جس سے کلام کی شروعات کی جا سکتی، جیسا کہ ہم نے مثال میں دیکھا، اور یہ اللہ کے بعد بھی آ سکتا ہے. مثلا ہم کہیں گے ما فعل هذا الا انت، یا لم يفعل هذا الا، یا لم يفعل هذا الا هو، یعنی اللہ کے بعد یہ ضمیر آ گیا، اللہ کے بعد یہ ضمیر آ گیا. اسی طرح ہم کہیں گے ما ضربت الا اياك، ما ضربت الا اياك. اس کے برعکس آپ دیکھیے ہم ایسے نہیں کہتے، ہم نہیں مثلا ما ضربت الا هو، ہو جو ہے جو ضمیر متصل ہے یہ اللہ کے بعد نہیں آتا ہے، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. اس لیے یہ ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں. اچھا، ضمیر متصل ہے جو دوسرا قسم ہے ضمیر بارز کا جڑا ہوا آتا ہے. یہ وہ ضمیر ہوتا ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں ہوا ما لا یبتدأ به، یہ ایسا ضمیر ہوتا ہے جس سے ہم کلام کی شروعات نہیں کرتے ہیں، یعنی یہ کلام کی شروعات میں نہیں آتا ہے. نہیں آتا ہے وَيَأْتِي مُتَّصِلًا بِاسْمٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ حَرْفٍ، اور یہ جڑا ہوا آتا ہے یا اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ، یا اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ. اور تفصیل کے ساتھ یہ 23 ضمائر ہیں، جن میں سے 11 ضمائر فی محل رفع ہوتے ہیں اور 12 ضمائر فی محل نصب اور جر ہوتے ہیں. اچھا، ضمائر جو ہوتے ہیں المتصلہ یہ ہوتے ہیں. نمبر 1 ضمائر الرفع المتحرکہ، ضمائر الرفع المتحرکہ یعنی وہ مرفوع. نمبر 1 ضمائر الرفع المتحرکہ، ضمائر الرفع المتحرکہ یعنی وہ مرفوع